اب آتے ہیں وہ اعمال جو عذاب قبر اور اس کی آزمائش سے نجات دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت عذاب قبر سے، اس کی آزمائش سے بچا لے گا۔ نمبر 1، دشمن کی سرحد پر پہرا دینا۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ۔ اللہ کے راستے پر دشمن کی سرحد پر ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ ایک دن اللہ کے راستے میں دشمن کی سرحد پر پہرا دینا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور اس کا قیام کرنے سے بہتر ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا وہ عمل جاری رہتا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأُمِنَ الْفَتَّانُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی پر اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور اسے آزمائش میں ڈالنے والے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ دشمن کی سرحد پر پہرا دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شہادت پانا۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کے لیے خصوصی طور پر اللہ کے ہاں 6 انعامات ہیں۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ، پہلے قطرہ خون پر ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے، پہلے قطرہ خون پر۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر تاج وقار رکھا جاتا ہے جس کا ایک موتی دنیا سے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ایک موتی جو اسے تاج پہنایا جاتا ہے، تاج وقار، اس کا ایک موتی دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سب سے ایک موتی زیادہ قیمتی ہے۔ وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 72 بیویوں سے اس کی شادی کر دی جائے، 72 بیویاں اسے ملیں گی۔ وعلیکم السلام۔ تو شہید جو ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ 70 رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، شہید کی سفارش پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 3، پیٹ کی بیماری سے جو مر جاتا ہے نا، پیٹ کی بیماری سے، جتنی بھی پیٹ کی بیماریاں ہیں ان سے مرنے والا جو شخص ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں یہ بات ذکر کی کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے اور وہ پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، کاش ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جسے اس کے پیٹ کی بیماری مار دے اسے قبر میں عذاب ہرگز نہیں دیا جائے۔ پیٹ کی بیماری سے جو مر جاتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرنے والا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جس مسلمان شخص کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو آئے، جمعہ کی جو رات ہے نا یہ گزر چکی ہے، اب جمعہ رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ آج جب سورج غروب ہوگا تو ہفتے کی رات شروع ہوگی۔ جمعے کی رات اور جمعے والے دن جس شخص کو موت آئے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، ترمذی میں حدیث۔ اور اسی طرح 5واں عمل، ہر رات سورۃ الملک کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है, इन्ना सूरतम मिनल कुरानी सलासूना आयतन, कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसमें 30 आयात हैं। शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिर लहू, एक आदमी के हक में उसने सिफारिश की यहाँ तक कि उसको बख्श दिया गया, उसकी बख्शिश कर दी गई। वहिया सूरतु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और वो सूरत है सूरा मुल्क। और दूसरी रवायत में आता है कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी। जो सूरा मुल्क की तिलावत करता है, ये सूरा मुल्क उसके लिए लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। मजमा उस ज़वायद में रवायत मौजूद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरतु तबारका हियल मानिअतु मिन अज़ाबिल क़ब्री, सूरा मुल्क अज़ाब कब्र से रोकने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप रात को सोने से पहले सूरा सजदा और सूरा मुल्क की तिलावत करके सोते थे। रात को हर रोज़ मगरिब से लेकर सोने तक का जो टाइम है, इसमें आप सूरा सजदा और सूरा मुल्क पढ़ा करें, खुसूसन सूरा मुल्क। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो शख्स हर रात सूरा मुल्क की तिलावत करता रहे उसे अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसे अल-मानिअतु, बचाने वाली सूरत कहा करते थे। सूरा अन-निसाई में यह रवायत मौजूद है। इसलिए अगर अज़ाब कब्र से बचना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के अहकाम जो फ़राइज़ हैं उनकी पाबंदी के साथ साथ मगरिब से लेकर रात सोने तक का जो वक़्त है उसमें आप सूरा मुल्क की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रखें। और फिर इसके लिए दुआएं भी किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से बचने की दुआएं भी किया करते थे।